السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1339، یعنی صحیح البخاری حدیث نمبر 1339 اور صحیح مسلم کتاب الفضائل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، موت کے فرشتے کو کیوں بھیجا جائے گا؟ موت سے دوچار کرنے کے لیے، موت دینے کے لیے، روح کو قبض کرنے کے لیے۔ جب موت کے فرشتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی جلالی پیغمبر، ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فلما جاءہ سکہ، جب موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ وہاں سے بھاگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے مجھ کو ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتے کے آنکھ کو درست کیا، فرد اللہ علیہ عینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے آنکھ کو درست کیا، صحیح کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ایک بار پھر جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہو کہ یضع یدہ علی متن ثور، یعنی اپنے ہاتھ کو بیل کے پیٹھ پر ڈالے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، تمام بالوں کے جتنے بھی بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی ان کو دی جائے گی۔ بہت ہی بڑا اور جیک پاٹ آفر تھا یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں جیسے نہیں تھے کہ اتنا بڑا جو ہے آفر مل رہا ہے، اتنی لمبی ہزاروں سال کی زندگی مل رہی ہے، جی لیں گے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سوچ سمجھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ موسیٰ کو کہو کہ اپنے ہاتھ کو بیل کے پیٹھ پر ڈالے اور ان کے ہاتھ کے نیچے جتنا بال آئے گا، ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی ان کو دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے رب ثم ماذا، ٹھیک ہے اتنی بڑی زندگی تو میں جی لوں گا، اس کے بعد میرا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم الموت، موسیٰ اس کے بعد تو پھر مرنا ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فالآن، تو پھر ابھی موت دے دیا جائے مجھ کو۔ معزز ناظرین، یہ جو حدیث ہے بہت ہی غور و فکر کرنے والی یہ حدیث ہے، اس کے اوپر بہت ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی لمبی زندگی کیوں نہ گزار لے، بے شمار سالوں کی زندگی کیوں نہ گزار لے، اس کی زندگی کا جو انجام ہے وہ موت ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت آ کر کے رہنی ہے، اور موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو موت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے جو سوچ رکھا ہے کہ پیر صاحب کو موت نہیں، پیر صاحب کو بھی موت ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، محدثین، علماء کرام، عام انسان چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کو مرنا ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34-35، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، بہت ہی غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے اور مکہ کے اندر ہی ان کو نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاندان سے تھے کہ اس خاندان کی سرداری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش سے تھے، قبیلہ قریش سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دیا، لوگوں کے درمیان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو
بتلانا شروع کر دیا، لوگوں کی غلطیوں کے اوپر نشاندہی کرنی شروع کر دی، تو اب لوگ ذرا مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابو طالب کا بھتیجا ہے، کیسے کیا بولیں گے؟ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی تمنا کرنا شروع کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے، کر لینے دو، یہ مر جائے گا تو ہم لوگ اس سے نجات پالیں گے، یہ فتنہ ہم لوگوں میں ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ لوگ ان کے موت کی تمنا کر رہے ہیں تو بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، دل بھر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کسی کو بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں دی گئی۔ آپ سے پہلے چاہے انبیاء علیہ السلام رہے ہو، چاہے نیکوکار بندے رہے ہوں، چاہے اولیاء کرام رہے ہوں، چاہے پیر صاحب رہے ہوں، سبھی کو موت سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مر جائیں گے تو یہ جو مکہ والے آپ کے موت کی تمنا کر رہے ہیں، یہ بچنے والے نہیں ہیں، ان کو بھی موت ملنے والی ہے، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی موت سے بچنے والا نہیں، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بھرے پورے شہر میں رہنے والا ہو، یا پہاڑوں کی چٹانوں میں رہنے والا ہو، یا جنگل اور بیابان میں رہنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سبھی کو موت آنی ہے، اور موت سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا، موت سے کوئی اپنے آپ کو محفوظ رکھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو، موت کا آہنی پنجہ ہر حال میں تم کو دبوچ کر کے رہے گا، چاہے تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو کیوں نہ محفوظ کر لو، مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، جہاں کہیں بھی رہو، موت کا آہنی پنجہ اپنے شکنجے میں تم کو لے کر رہے گا، موت آ کر کے رہے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ معزز سامعین اکرام، ہماری زندگی اور ہم انسانوں کی زندگی، کسی کو چند سیکنڈ کی زندگی ملتی ہے، کسی کو چند منٹوں کی زندگی ملتی ہے، کسی کو چند گھنٹوں کی زندگی ملتی ہے، کسی کو چند دنوں کی زندگی ملتی ہے، کسی کو چند مہینے کی زندگی ملتی ہے، کسی کو چند سالوں کی زندگی ملتی ہے، کوئی 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، یا بہت زیادہ 100 سال، اتنی زندگی ہے جس کے لیے ہم کتنا جتن کرتے ہیں، کتنی ہماری کتنے ہماری کوششیں ہوتی ہیں، کتنے ہمارے ایفرٹ ہوتے ہیں، کتنی ساری ہماری تمنائیں ہیں، کتنی ساری ہماری خواہشیں ہیں، اس کے لیے ہم لوگ کتنا سوچتے ہیں، لیکن یہ جو موت حقیقت ہے اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ حقیقت ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کر لے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم موت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں فرسٹ کانسنٹریٹ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے موت کے بعد کی زندگی کے اوپر ابھی ہماری اس زندگی میں ہی غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔